وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. 21ویں پارے کا 18واں رکوع سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 9 صفحہ 680 نمبر صفحہ ہے. موبائل میں جن کے پاس قرآن کریم کی سہولت موجود ہے وہ اس مقام کو کھولیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. 21ویں پارہ ہے، 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے وہ 9 ہے. مل گیا؟ نہیں ملا تو پھر بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ پتہ نہیں بار بار کہنا. یہاں سے مومنین کو خطاب ہو رہا ہے. پیچھے کچھ احکامات تھے، ان کو تذکرے کے بعد یہ دوسرا خطاب ہے مومنین کو. جب تک پس منظر سامنے نہ آئے تو یہ آیات صرف معنی سے سمجھ نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو اس وقت کو نعمت اللہ علیکم جب اللہ نے تم پر انعام کیا تھا. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر کئی لشکر دوڑ پڑے تھے. فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، ہوا بھیجی. وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا. یہ ترجمہ ہے. اب ترجمے سے پوری بات واضح نہیں ہوتی جب تک کہ پیچھے بات پتہ نہ چلے. میں عرض کر دیتا ہوں. یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے. ایک بنو نذیر، دوسرا بنو قینقاع اور تیسرا بنو قریظہ.
یہ بنو نذیر کے لوگ جو تھے، چونکہ یہودیوں کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو معاہدے ہو چکے تھے، ریاست مدینہ کے والی جناب رسول اللہ بنے اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، جس کی تفصیل میں جمعے پر بیان کر چکا ہجرت کے موقع پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقتولوں کی دیت کے سلسلے میں قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے کہ وہ دیت دو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھیں، ہم ابھی دیت کے پیسے لے آتے ہیں، اور ادھر ایک بندے کو سازش کے ذریعے تیار کیا کہ جب حضور بیٹھ جائیں تو تو نے اوپر سے بڑا پتھر گرا دینا ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، انہوں نے یہ پروگرام پورا طے کیا تھا آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ یہ ان کا پروگرام ہے، آپ کے اوپر پتھر برسانے کا، پتھر اوپر ڈالنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور آپ نے جا کر مدینہ میں صحابہ کو حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے جہاد کا سنا تو وہ پہلے تو بزدل ہو گئی، لیکن بعد میں منافقین مدینہ نے ان کو کہا، حضور نے فرمایا مدینہ یا جنگ لڑو یا مدینہ چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مدینہ کے منافقوں نے کہا کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، ایک طویل محاصرہ رہا، منافقین ان کی مدد کے لیے نہ آئے۔ بالآخر بنی نذیر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں صرف اتنا سامان دے دو جو ہم اپنی اونٹوں کے اوپر لاد سکیں، باقی اسلحہ وغیرہ ساری چیزیں ہم چھوڑ کے مدینہ سے جلا وطن ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور کر لی اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ بنو نذیر کو یہ غصہ تھا کہ ہمیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ اب شرارت پہلے کن کی ہے؟ پہلے تو انہی کی ہے نا، حضور کو مارنے کے لیے بیٹھے۔ تو بنو نذیر کے لوگ مکہ میں گئے اور قریش مکہ کو جا کر ابھارا کہ محمد تمہارے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ایسی لڑائی لڑنی چاہیے کہ مسلمانوں کا بھی خاتمہ ہو جائے، اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے اور ریاست اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ تو قریش مکہ نے بنو نذیر کے ان یہودی مولویوں سے پوچھا کہ آپ پہلے یہ بتائیں سچی سچی بات کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے یا محمد کا مذہب ٹھیک ہے۔ اب انہیں پتہ تھا کہ مذہب تو حضور کا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ ضد اور انا کے اندر مبتلا تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مذہب محمد کے مقابلے میں زیادہ سچا ہے۔ جان بوجھ کر معاذ اللہ بت پرستی کو اسلام کے مقابلے میں سچا کہہ دیا، تو انہیں کچھ یقین کی کیفیات پیدا ہو گئی۔ تو 4000 کے قریب لشکر قریش مکہ کا تیار ہوا۔ یہ بنو نذیر بھی تھے، پھر انہوں نے بنو غطفان کو، بنو فزارہ کو، بہت سارے قبائل عرب کو انہوں نے ابھارا حضور کے خلاف جنگ کے لیے۔ اب مختلف روایتوں میں تعداد مختلف آتی ہے، یہ تعداد اس لشکر کی 10,000 بنی، 12,000 بنی یا 15,000 بنی، یہ مختلف روایات ہیں۔ اتنا بڑا لشکر، اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ اقوام متحدہ بہت سارے قبیلے مل کر مدینہ کی ریاست کو مٹانے کے لیے تل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزائم کا علم ہوا تو آپ نے جنگی مشورہ بلا لیا، صحابہ کو بلا لیا، کیا کرنا چاہیے۔ اب مدینہ کی آبادی ہی، مردوں کی آبادی صرف 3000 تھی، اب کیا کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا لشکر جو ہم سے 4 گنا زیادہ ہے اور مسلح ہے، سخت سردی کا موسم ہے،
اور ادھر قحط ہے، بھوک ہے، شدت ہے موسم کی. تو صحابہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اتنا دیکھو، یہ تو چار چار بندے ایک ایک بندے کو پکڑ لیں کیا ہو جائے گا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، فارس کے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا غالباً اس صورت کے شروع میں، حضرت سلمان فارسی کی عمر جو ہے وہ 250 سال بالاتفاق ہے. کتنی؟ لیکن چہرے سے نہیں لگتے تھے، چہرہ ان کا 50-60 سال کے افراد جتنا لگتا تھا. انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ، ہم فارس کے لوگ جو ہیں ایسے خطرات کے وقت ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں، گڑھا کھود لیتے ہیں طویل اور عریض، تاکہ دشمن کے آگے وہ رکاوٹ بن لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا. عرب کے اندر یہ بات نہیں تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ٹولی بنائی کہ 40 ہاتھ، اس ہاتھ کو کہتے ہیں گز. شرعی گز یہ ہے، ایک انگریزی گز ہے نا وہ 3 فٹ والا. جب فقہ کی اصطلاح میں گز بولا جاتا ہے تو اس سے 1.5 فٹ مراد ہوتا ہے. تو 40 گز ہاتھ تم نے یہ خندق کھودنی ہے. یہ غالباً 7 فٹ گہری تھی اور یہ 30 فٹ چوڑی تھی اور 3.5 میل تک شمال میں اور مغرب میں مدینہ کے داخلی رستے کے اوپر یہ خندق کھودی گئی. تو جب یہ خندق کھودی گئی تو اس خندق میں کچھ ایسی صورتحال بھی پیش آئی کہ ایک جو تمام صحابہ کی 10 ٹولیاں جو تھی 10 افراد کی، وہ چاہتے تھے کہ سلمان ہمارے ساتھ آ کر خندق کھودوائے. اب بھوک ہے، پیاس ہے، موسم کی شدت ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو حضور کے قدم بھی زمین کے اوپر ٹکنے نہ دیتے. اللہ نے انہی کو پیدا کیا جو حضور کے ساتھ سجتے تھے. ٹھیک ہے، ساڑھے کو صرف ڈھول وگ پاوے تھے، ہاں جی، داڑیاں رہنی بھی کھسے ساڑھے تھی ویلے انہیں کو ڈھول تھے، مستی چڑھ ویلی، یہ لڑتے حضور کے ساتھ ہونے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے خندق کھودتے. اب صرف خندق کھودنی نہیں ہے، اب آلات کتنے تھے کھودنے کے لیے؟ یہ ایکسیویٹر مشینیں تو نہیں تھی، ہاتھ سے کھودنی ہے، آلات بھی نہیں تھے. بھوک ہے، پیاس ہے، شدت کا موسم ہے. ہر صحابی نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ کے اوپر، اور حضور نے کتنے باندھے ہوئے؟ 2. تو لوگ کہتے کہ سلمان ہمارے ساتھ شریک ہو خندق کھودنے میں. مہاجرین کہتے ہمارے ساتھ ہو، انصار کہتے ہمارے ساتھ ہو. یہاں ایک اعزازی بات ہے. حضور نے فرمایا نہ سلمان مہاجرین میں سے ہے نہ سلمان انصار میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے. یہ اعزاز دیا حضرت سلمان فارسی کو. اور میں نے یہ تفصیل حضرت سلمان فارسی کے ایمان کی ہجرت کے موقع پر بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا خطبات صفتر میں. آپ اگر اس کو تلاش کر لیں تو میرا خیال ہے ان ساتھیوں نے یہ کوشش تو نہیں کی ہوئی ہے کہ آپ آئندہ کے لیے یہ عنوان لکھ لیں. ابھی جو اگلا جمعہ آئے گا تو غزوہ احد لکھ لیں، پھر اس کے اوپر پارٹ بنا لیں تاکہ پیچھے کوئی اس کو تلاش کرنا چاہے تو کم از کم اتنی آسانی تو اس کے لیے ہو لے. ایک چٹان آ گئی جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے اور آپ نے پھاوڑا، وہ گینٹی وغیرہ جو چیز بھی تھی وہ ماری اور روشنی نکلی. مدینہ کا گرد و نواح روشن ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائی دیے. دوسری کدال ماری، آپ نے فرمایا کسرا کے محلات مجھے دکھائی دی. تیسری کدال ماری، صنعاء یمن کا دارالحکومت، ہیرا کے محلات دکھائے گئے. یہ 3 ضربے میں، اور ہر ضرب کے ساتھ وہ چٹان پاش پاش ہوتی گئی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، یہ ساری تفصیل ضروری ہے تبھی یہ آیات سمجھ آئیں گی، کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نے حضور کی زیارت کی. ہم ہوتے نا تو ہم حضور کے قدم زمین کے اوپر نہ لگنے دیتے، ہم حضور کو کندھوں پہ اٹھائے پھرتے. حضرت حذیفہ بن یمان کو میرے نبی رازدار کہتے کہ یہ میرا رازدار ہے. حذیفہ بن یمان، ہر صحابی کے ساتھ حضور کی محبت کی عجیب کیفیت تھی.
عبداللہ بن مسعود کے ساتھ عجیب کیفیت ہے، ابو بکر کے ساتھ عجیب کیفیت ہے، عمر کے ساتھ اوپری کیفیت ہے، عثمان کے ساتھ ایک الگ کیفیت ہے، ہر کو اپنی جگہ پہ رکھو، سلمان حذیفہ کو رازدار۔ تو حذیفہ کہتے ہیں اس کو کہ جذبہ خدا کرے یہ جذبہ جو تیرا ہے ہمارا بھی ایسا ہو، لیکن اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں تم کیا کرتے، پتہ نہیں تم کیا، ہم ہوتے نا، میں قرآن سامنے پڑھا ہے باوضو بیٹھا ہوں، ہم ہوتے تو ہم عبداللہ بن ابی کی پارٹی کا حصہ ہوتے۔ جتنے کام حضور نے منع کیے ہم کلمہ پڑھ کر وہ سارے کر رہے ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کے دعوے تو ہمارے پتہ نہیں کس درجے کے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ساتھ سچی محبت اور وفا نصیب فرمائے۔ یہ میں ویسے بھی باتیں چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں خطیبوں کی طرح کوئی چٹکلے مارنے کا عادی ہوں، اور حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہم اس اہل بھی نہیں تھے، یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، وگرنہ ہم منافقت کرتے۔ بالکل واضح بات کر، اللہ تعالیٰ نے اس دور کی منافقت سے ہمیں محفوظ کر دیا ہے۔ پھر بھی چلو حضور کا کلمہ نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کو قبول کر لے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ پھر حضرت حذیفہ نے اس کو بتایا، جب پوری عرب کے قبائل متحد ہو کر مدینہ کی ریاست کے اوپر چڑھ دوڑے، اور یہ خندق کا پورا واقعہ بتایا، سخت سردی ہے، میرے پاس اپنی بیوی کا ایک کپڑا موجود تھا، سردی سے دانت کپ کپا رہے تھے، ٹک ٹکی باندھی ہوئی تھی، ٹک ٹک کر رہے تھے دانت، اور میں نے وہ کپڑا چھوٹا سا تھا اپنے گھٹنوں میں سر دبا کے اوپر رکھا ہوا، بس جسم کا کوئی حصہ بھی اس سے ڈھکتا نہیں تھا، اور ہلکی ہلکی بارش بھی، سخت سردی۔ حضور فرماتے کون ہے جو دشمن کے حالات معلوم کر کے آئے؟ میں دل میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں مجھے نہ کہہ دیں سلے کو سویرے کی نماز نہیں پڑھی، کہتے ہیں عاشق رسول ہے، دوپہر کی نماز ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، درس میں آ جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، میں مولوی صاحب گلہ دے سے نماشدی نماز ہی نہ پڑھی، آ کے بہ گیا بے وضو۔ یہ حالات ہیں۔ حذیفہ کہتے تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا حذیفہ اٹھ، باری میری آ گئی، اٹھ پڑا، جا دشمن کا پتہ چل، پتہ کر کے آ۔ اب دشمن کتنا ہے؟ 15,000 کے قریب، اور ادھر حالات یہ، میں گیا، بس حضور کا کہنا تھا تو پھر تو انکار کی گنجائش۔ حذیفہ کہتے بس ایک تندور تھا گویا گرمی کا، جس نے مجھے لپیٹ لیا اور میں بالکل دشمن کے اندر چلا گیا۔ تو اس وقت آندھی تھی، طوفان تھا، جکڑ تھا، ان کی دیگیں الٹ رہی تھی، پتھر اڑ اڑ کر ان کے منہ پہ اوپر لگ رہے تھے، ابو سفیان اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو رہا تھا، میرے پاس موقع تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن حضور نے مجھے ایک ہدایت دی تھی جاتے ہوئے کہ جا رہے ہو واپسی تک کوئی نیا کام نہیں کر کے آنا، صرف دشمن کا پتہ کر کے آنا۔ میں مار سکتا تھا ان کے سپہ سالار کو، لیکن حضور کی بات ذہن میں آ گئی اور میں نے اس کو مارا نہیں۔ یہ ہے امتحان۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اور پھر میں نے 20 سواروں کا ایک دستہ دیکھا جو کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو جا کر خبر دے دو کہ دشمن کا صفایا ہو گیا ہے۔ ان حالات پھر میں آیا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جتنی شدت اور سختی ہوتی، جتنی تکلیف بڑھتی، آپ اس وقت نماز میں مشغول ہو جاتے، اور یہ 26 دن تک محاصرہ رہا دشمن کا ہر طرف سے۔ اندر بنو قریظہ کے یہودی کے 800 جنگجو تھے، وہ لوگ معاہدہ توڑ چکے، انہوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا قریش مکہ نے کہ تم اندر سے حملہ کر دو۔ وہ مدینہ کے مشرقی آبادی میں آباد تھے، 800 افراد ان کے تھے، 3000 باقی آبادی تھی، ان میں بھی میکسیمم منافقین کی تعداد تھی، باہر سے 14-15 ہزار کا دشمن کا پڑاؤ ہے۔ ان حالات میں بالکل عجیب عجیب وسوسے آتے تھے، آج تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف بھی توجہ دیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی موجود ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں واپس آئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں مجھے لپیٹ لی،
اپنی چادر میں مجھے لپیٹ لیا، اور جب پہلے آیا سردی نہیں لگی، جب یہاں آیا تو سردی لگنے لگی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا سو جاؤ، میں سو گیا، اور بعد میں حضور نے مجھے خود جگایا، اور سونے والے اب بس کر، اب جاگ ہی جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ادھر حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یہ نعیم ہے، نعیم بن مسعود، بروز نعیم کی طرح لکھا جاتا ہے، پڑھا نعیم جاتا ہے۔ تو وہ ملے رسول اللہ کے پاس، یہ چھپے ہوئے تھے اپنے قبیلہ کے اندر، مسلمان تھے، جس طرح آج کئی برادریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ساری برادری اگر دوسرے مسلک کی ہے، ایک بندہ درس قرآن میں آ جائے تو پورا شہر دے پیچھے لگ بینا، بھئی خیر آوی تو کدے آ گئے۔ حضرت نعیم مسلمان ہوئے تھے، قبیلہ پورا بنو غطفان حضور کے مقابلے میں کھڑا ہے، یہ چھپ کے آ گیا نبی پاک کے پاس، یا رسول اللہ اگر کچھ آپ اجازت دے تو چال بڑی زبردست ہے بنو قریظہ اور قریش مکہ کو اور دوسرے یہودیوں کو توڑنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے۔ حضرت نعیم گئے بنو قریظہ کے اس قلعے میں، اور جا کر کہی کہ دیکھو یاد رکھنا تم نے مدینے میں رہنا ہے، یہ لوگ تو باہر سے، یہ ونگار آئی ہے، یہ تو باہر سے آئے ہیں، پتہ نہیں فتح ہوگی یا شکست ہوگی، اللہ حضور کی مدد ضرور کریں گے۔ انہیں پتہ تھا یہ کافر ہے، لیکن اندر سے وہ کیا ہو چکے تھے؟ مسلمان ہو چکے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ تم نے پھر بھی مدینہ میں رہنا ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے تمہاری خیر نہیں ہوگی، لہذا اگر وہ تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ تم اندر سے حملہ کرو تو تم ایک مطالبہ رکھ دو کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تم اپنے کچھ جنگی جوان جو ہیں وہ ہمارے پاس بطور امانت رکھو، ضمانت تو وہ ہمارے پاس رہیں گے تب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور پھر ادھر گئے دشمن کے لشکر میں، انہیں کہا بھائی بنو قریظہ مدینہ کے باشندے ہیں، انہوں نے اعتماد چنگا نہیں، جب تم ان سے بات کرو گے نا وہ تم سے بندے مانگیں گے بطور ضمانت، خبردار ان کو بندے نہ دینا، بندے دے بیٹھے تو وہ حضور کے ساتھ ساز باز انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ تمہارے بندے گھر بلا کر مروا دیں گے۔ بس وہی ہوا، انہوں نے کہا اندر سے حملہ کرو، انہوں نے کہا پہلے ضمانت دو۔ ان کے ذہن میں بات آ گئی، اچھا بات تو نعیم کی سچی ہے۔ اس طریقے سے بنو قریظہ اور اس لشکر کے درمیان حضرت نعیم نے دراڑ ڈلوا دی۔ الحرب خداعۃ، میں ایک جملہ بولا تھا پہلے، جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ کے اندر یہ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ تو حضرت یہ سارے حالات پیش آئے، اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، چلو میں بتا دیتا ہوں، جتنی آیات ہو گئیں اللہ کا انعام۔ سخت بھوک ہے، بھوک کی کیفیت سنا دوں تسی آپ کو بات آج کہانی ہی سنے نا پہ، اور جی حضور تو چلتے پھرتے قرآن ہے نا۔ حضرت جابر کے دل میں آیا حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، میرا گھر قریب ہے، گھر گئے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ذرا گھر سے ہو کر آؤں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت جابر گھر گئے، بیوی سے مشورہ کیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو کا تھیلا پڑا ہے، اس میں کوئی 3 کلو کے قریب، ایک سا 3 کلو کے قریب جو ہیں۔ حضرت جابر بس اس کو پیس، اور چھوٹی سا ایک بکری کا بچہ کھڑا تھا، میں نے کہا میں اس کو ذبح کرتا ہوں۔ حضرت جابر نے اس کو ذبح کر دیا، ہنڈیا کے اوپر چڑھا، بوٹیاں خود بنائیں، میری بیوی نے وہ جو پیسے اور روٹی بنانے کے لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ بیوی نے کہا جابر بات سننا، مجھے رسوا نہیں کرنا، حضور کو صرف بلانا ہے، سب کو بلا کر نہیں نا جی میں ایسی پوچھتے ہیں نا میں روٹی تو نہ کھا سکتا، روٹی نہ کھاؤنے عجیب مہمان نوازی ہے، وزی عجیب الفاظ ہے، تے ٹکرے دے ٹائم چاہ پیش کر دیتی، تے روٹی والے ٹائم روٹی تا نہ کھا سو، بات کے کھاؤنی نہ کھا سو۔ تو حضرت جابر کی بیوی نے کہا مجھے رسوا نہ کرنا، وہ تو مخلص تھی نا، میں اس کی بات نہیں کر رہی، یہ تو بات ویسے آ گئی عذرائے تفنن۔ تو حضرت ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آپ کا کھانا ہے، آپ آ جائیں۔ حضور نے پوچھا کیا تمہارے کھانے میں؟ تو 3 کلو وہ جو ہیں وہ میری بیوی پیس رہی ہے، ایک بکری کا بچہ تھا، اس عرب کے ہاں تو ایک بندہ بکرا کھا جاتا ہے، تو وہ ذبح کیا میں نے، اس کو ہنڈیا کے اوپر چڑھایا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا یا اہل خندق آؤ جابر کے گھر دعوت ہے، 1000 بندہ
کتنا؟ حضرت جابر دے پیروں تلوں زمین نکل گئی، دوڑے بھاگے، بیوی کو جا کر کہتے ہیں کہ حضور نے تو سب کو دعوت دے دی۔ بیوی کبڑی اسا کا بھائی وہی بات نہ ہوئی جو میں نے تجھے کہلا کے بھیجی ہے۔ تو پہلے تو بیوی نے غصہ نکالا حضرت جابر کے اوپر، اب کہاں سے پوری کریں گے؟ پھر اسے خیال آیا دعوت تو اللہ کے نبی نے دی ہے نا، صحابیہ تھی، تو پھر پوچھتی ہے جابر یہ بتاؤ کہ تو نے حقیقت بتائی تھی اس کھانے کی؟ ہاں میں نے بتائی ہے۔ بس ٹھیک ہے، نبی جانے اور وہ جانے جنہوں نے دعوت دی ہے۔ حضور آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آٹا ہے نا اس کو گوندو، اس سے کپڑا نہیں ہٹانا، اور ہنڈیا سے بھی آپ نے اوپر سے ڈھکن نہیں ہٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اقدس اس آٹے کو بھی لگایا اور اس ہنڈیا کو بھی لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی توڑتے گئے اور صحابہ کو گوشت اور شوربہ ڈال کے دیتے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں 1000 بندے نے کھا لی، نہ سالن کے اندر کمی آئی نہ روٹی کے اندر کمی آئی۔ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا سارے کھا گئے، فرمایا یہ بھوک کا زمانہ ہے، پڑوسیوں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کس کو تھیلی دی تھی حضور نے؟ ابو ہریرہ کو دی تھی۔ تصحیح کر دینا، کس کو دی تھی جی؟ حضرت ابو ہریرہ کو دی تھی، تھیلی دی تھی نا بھئی۔ یہ کھجوریں ہیں، اس تھیلی کو الٹانا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے کھجوریں، اور پھر حساب کر کے بتایا 26 سال کھائیں اور کتنے ٹن کھائیں، یہ بھی بتایا تھا تو برا ہے، وہ مجھے یاد نہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ بتاؤں گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اس کو برکت کہتے ہیں کہ تھوڑا کھانا کئی کے لیے۔ اب ہمارے حالات میں، ہمارے کھانے میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مادیت پرست ہیں، ہم اسباب پرست ہیں، ہندو بت پرست ہیں، کوئی قبر پرست ہے، کوئی شجر پرست ہے، کوئی سورج پرست ہے، دیوبندی تو سمجھ کوئی پرست ہے ہو نا۔ پیسے نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تعلقات نہیں ہوں گے تو کام کیسے بنیں گے؟ او بھائی کام بنانے والا کون ہے؟ یہ جتنے تعلقات آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں نا، یہ سارے کسی نہ کسی غرض کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بالکل آپ تھوڑا سا تنہائی میں سوچیں کہ فلاں بندہ میرے ساتھ کیوں جڑتا ہے، بالکل آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا، دودھ کا دودھ کر کے اور پانی کا پانی کر کے۔ اسی گھریں میں تعلقات۔ اسباب پرست نہ بنو، خدا پرست بنو۔ کام بنانے والا کون ہے؟ تبھی تو اللہ نے برکت چھینی۔ جس کے اوپر تقیہ ہے، جس کے اوپر بھروسہ ہے، اسی کے حوالے اللہ کر دیتا ہے۔ تو یہ غزوہ خندق تھا، جب دشمن کی صفیں بغیر کسی نتیجے کے واپس چلی گئی تو حضور نے فرمایا بس یہ آخری چڑھائی تھی ان کی، آج کے بعد کفار مکہ ہمارے اوپر نہیں چڑھائی کر سکیں گے، اب انشاءاللہ ہم ہی چڑھائی کریں گے۔ پھر حضور نے مکہ فتح کر لیا تھا۔ بس یہ میں اس کو خلاصتاً بیان کر دیا ہے، اس کو تفصیل سے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو جمعے کے عنوان پر بیان کریں گے۔ جمعے کو بھی آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیا کریں نا، 1 بجے آیا کرو۔ کتنے بجے جی تسی آنے 1:45 تو میں دل تھی نا بدا گلنا تو ہن بھی ہن سنائی چاہ بس ہوا تو تھی وینے۔ توجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ کی اس انعام کو یاد کرو، علیکم جو تمہارے اوپر ہوا، اذ جاءتکم جنود، جب کئی لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اب سمجھ آ رہی آیت؟ جب کئی لشکر آپ کے اوپر آ گئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، جکھڑ بھیجا، جس ہوا نے پتھر اٹھا کر ان کو مارے۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا، ان کی دیگیں الٹ گئیں، جانور مرنے لگے۔ بالآخر تمام قبائل نے فیصلہ کیا، کیونکہ خندق سے آگے تو آ نہیں جاتے تھے، اکا دکا لڑائی کے واقعات آئے، وہ انشاءاللہ جمعے پر میں بیان کروں گا۔ عمر ابن ود کے ساتھ حضرت علی کا مقابلہ ہوا اور بڑا زوردار مقابلہ ہوا، لیکن چونکہ درس کی کچھ آیات بھی بیان کرنی ہے، سارا اسی طرف توجہ نہیں دینا، مقصود پورا ہو گیا ہے۔ فارسلنا علیہم ریحا، اس انعام کو یاد کرو، تمام مدینہ کی آبادی سے
4 गुना बड़ा लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला आवर हुआ, हमने उनके ऊपर हवा भेजी, वजुनूदन लम तरौहा, और इस हवा के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है ये हवा सिर्फ दुश्मन का जहां पिड़ाव था उसी के ऊपर थी। धीमी धीमी बारिश भी उधर बरस रही थी, पत्थर भी, तूफान भी, आंधी भी, सब कुछ इतने उधर था, मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। वजुनूदन लम तरौहा, उस इनाम को याद करो कि हमने ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुम देख। ये कौन से लश्कर थे? हाँ, साढ़े भी पंगा घिनन लगे इंजना वे अल्लाह भेज देवे। जी हाँ, असल मसला क्या है? असल मसला है निज़ाम मईशत इस्लाम का जहां चल रहा है, पूरा यूरोप तिल मिला रहा है कि वो निज़ाम इस्लाम के मईशत को तहस नहस कर दें। अब वो घोड़ा किसी और को बनाना चाहता है। वजुनूदन लम तरौहा, ऐसे लश्कर भेजे जिनको नहीं देख रहे थे तुम। अब देखो असबाब किधर हैं? काफरों के पास है। असबाब किसके पास है? ताकत किसके पास है? असलिया किसके पास है? मदीना की आबादी भी 4 गुना कम है, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर 25 दिन के मुहासरे को नाकाम कर दिया। वकान अल्लाह बिमा तामलून बसीरा, जो तुम अमल कर रहे थे खंदक को खोदने का और सुबात अलल किताल के ऊपर, यानी तुम साबित कदमी का मुजाहिरा करके खंदक के दूसरी जानिब जो डट रहे थे, अल्लाह तुम्हारे इन आमाल को देख रहा था। इस जाऊकुम, उस वाक़े को भी याद करो जब वो तुम्हारे ऊपर हमला आवर हुए, मिन फौकेकुम, तुम्हारे ऊपर की जानिब से भी, व मिन अस्फल मिनकुम, तुम्हारी निचली जानिब से भी थी। उधर दुश्मन कुफार ऊपर की जानिब थे, इधर मदीना की मशरक़ी की जानिब नीचे बनी कुरैज़ा थे। हर तरफ से तुम दुश्मन के नरगे में घिरे हुए थे और पोजीशन यह थी। तो देखो बंदा लुगा हुए थे, 4 बंदे अगो खड़े हुए, कितने ख्यालात आते हैं। हैं भी दुश्मन, असला भी उनके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं उस कैफियत का अंदाजा करो। वह ज़ाग़तिल अबसार, जब आंखें फट रही थी इस परेशानी के आलम में, वबलगतिल हुलूबुल खनाजिर, और ये जो दिल था ये हंसली की हड्डी तक आया हुआ था। इसको कहते हैं हमारी जबान में कलेजा मुंह को आ रहा था। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम अल्लाह के बारे में कई गुमान कर रहे थे। कोई ये सोच रहा था अल्लाह की मदद आएगी, पता नहीं किस तरह आएगी, हम मर जाएंगे उसके बाद आएगी, आज तो सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, आज तो इतने बड़े लश्कर के साथ कोई मुकाबला हमारा तो बनता ही नहीं है। इस हालत को याद करो कि रब्बे कायनात में बेसरो सारामानी की हालत में तुम्हारी मदद की। हुनालिक अब्तुलियल मोमिनून, इसी वक्त मोमिनों को आजमाया गया। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और झंझोड़ा गया। क्या किया गया? हमारा क्या लगा है? हमारा क्या लगा है? हम हराम कमाई से बाज नहीं आ सकते, हमसे फराइज नहीं पूरे हो सकते, हमसे ख्वाहिशात नहीं तर्क की जा सकती। हमारे पास एक नारा ही है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम गुलामी रसूल में अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को तर्क करने के काबिल नहीं है। झंझोड़ा गया मुसलमानों को, मोमिनों को, हत्ता कि एक वक्त आया, साहबा कहते हैं कि मुखलिस 300 बंदे रह गए थे, लोग मुनाफिक, उन्होंने घर से, कुरान उसके बारे में कह रहा है जब ये आजमाइश होगी, वैज़ यक़ूलुल मुनाफिकून, और याद रखो जब मुनाफिक कह रहे थे वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, ये उसी मुनाफिकून का बयान है। वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी थी, वो ये कह रहे थे मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमारे साथ जो वादा किया है वो माज धोखे के ऊपर मबनी है। कोई मदद नहीं आएगी, कोई मदद नहीं आएगी, धोखे के ऊपर मबनी है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मारी ना, एक रोशनी निकली, आपने फरमाया मुल्क फारस मुझे उसकी चाबियां अता की गई, उसके महल्लात दिखाए गए। दूसरी मारी मुल्क शाम, रूम के महल्लात दिखाए गए। तीसरी मारी दुनिया की तीसरी सल्तनत सनआई यमन के महल्लात मुझे दिखाए गए, मकाम हीरा के महल्लात दिखाए। मुनाफिकों ने कहा इधर हालत ये है, पेशाब करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, और ये ख्वाब देख रहे हैं मुल्क फारस के फतह के, मुल्क रूम की फतह के ख्वाब देख रहे हैं। मुनाफिकीन ने कहा ये धोखा है, ये सारा क्या है? आज भी इस तरह लोग कहते हैं। मैंने सुना 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया था, नेटो ने हमला किया था, एक 5 वक्त का नमाजी वहाँ बचरा में हमारी मस्जिद में आया करता था, तो वो वुज़ू करते हुए दांत पीस कर कह रहा था, कहाँ गई अल्लाह की इबादत? अमेरिका ने पीस के रख दिया।
مجھے یاد ہے اپنے استاذ کا جملہ، تجدید ایمان کر لے، اللہ کی مدد میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی پسپائی کے اوپر خوش ہو رہا ہے، 20 سال کے بعد اللہ نے کیا دی، کیسی فتح دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 6 دن تک وہ کابل نہیں پہنچ سکتے، وہ تو 6 گھنٹے میں پہنچائے۔ کس قوت نے ان کو اٹھا کر وہاں جا کر پہنچایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، منافقین جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ جھوٹے وعدے ہیں، باہر نکلن کوئی نہیں دینا، کیونکہ ان منافقوں کے رابطے کافروں کے ساتھ تھے۔ یہ تو خوش تھے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کو شکست فاش ہوئے، تو وہ مسلمانوں کو کہتے، کمزور مسلمانوں کو، کہ یہ ماز دھوکے کی باتیں ہیں کہ اللہ آج دیکھو پورے عرب کے قبائل تمہارے اوپر لوٹ پڑے ہیں، اور پورے مدینہ کے اندر بھوک پیاس ہے، سردی کی شدت ہے، کون سی اللہ کی مدد کہاں گئی؟ یہ ساری اللہ کی مدد کے وعدے جھوٹے ہیں۔ کس نے کہا؟ تو نہیں آتے پہ مولوی نا گھٹ رہا ہے، گڑھا سٹے اس نے کونی آنکھنے سچی کا سچی تک کرائے جائے کونی آنکھنے، تو اس ویلے مولوی کون ہے؟ اس وقت مولوی تو وہی تھے نا بھئی، ہمارے کے باپ کا دین ہے، ہم تو ناقلے ہیں، حضور کے دین کو پہنچانے والے ہیں، لیکن ہر گھر میں یہ بحث ہوتی ہے، ان کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہاری معیشت کے آگے رکاوٹ بنیں گے، یہ تم سے چندے مانگیں گے اپنی مسجدوں کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے۔ اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہتے ہیں یہ معصوم بچوں کو مرواتا ہے۔ ہم معصوم ہیں؟ اتنے علماء 3-4 لاکھ اس ملک کے علماء اس کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو لے آئیں گے، پتہ تمہیں بھی ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہر جگہ، یہ دھوکے تمہیں استعمال کرتے ہو ان لوگوں کو، تو یہ دو مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ایک جماعت ان میں سے کہہ رہی تھی، یا اہل یثرب، یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، حضور کے آنے کے بعد مدینہ کا نام یثرب کے بجائے کیا بنا؟ مدینہ، طابہ، طیبہ۔ یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگو، لا مقام لکم، اب ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فرجعوا، واپس پلٹ جاؤ، گھروں کو لوٹو۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک ظاہری، منافق ذو معنی بات کرتا ہے تاکہ پکڑا بھی نہ جاؤں اور بات بھی پوری کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگو واپس پلٹو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں 15,000 کے لشکر کے ساتھ یہ 2-3 ہزار بندہ یہاں موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، لہذا واپس پلٹو، یہاں جنگ نہیں بنتی، یہاں تو سر توڑوانے کے مترادف ہے۔ ظاہری مطلب وہ یہ لے رہے تھے، لیکن باطنی مطلب یہ لے رہے تھے کہ اب کافروں کے ساتھ صلح کر لو، اپنے عقیدے کے اوپر واپس پلٹ آؤ، اب ہماری کسی کے ساتھ جنگ۔ اس سارا معاذ اللہ، سارا وہ فساد کی جڑ حضور کو کہتے معاذ اللہ، کہ اس نے ہمارے گھروں کے اندر تیس نیس مچا دی۔ وہ واضح کہتے حضور کو، جادوگر کہتے، شاعر کہتے، مسحور کہتے، دھوکہ باز کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے ہمارے نوجوانوں کو خراب کر دیا ہے۔ تو یہ بات نہیں مطلب کہ اب ان کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے، فرجعوا، یوں وہ ترغیب دیتے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک جماعت منافقوں کی نبی علیہ السلام سے اجازت مانگ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون ان بیوتنا عورہ، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تو باہر نکالا خندق کی دوسری طرف، اور عورتوں کو ایک مضبوط حویلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر لیا تھا، کیونکہ چونکہ برق و ریزہ کا بھی خطرہ تھا۔ اور ان بیوتنا عورہ، منافقین کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں عزتیں ہماری پامال نہ ہو جائیں، مال نہ لٹ جائے۔ قرآن نے کہا وما ہی بعورہ، گھر کھلے ہوئی نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ تو جنگ سے ماذ فرار کا ایک بہانہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، کسی طریقے سے بچ جائیں۔ یہ ماذ بہانے تھے، ہمارے گھر جیو فلانا جیو ماں موئی پئی تھی فلانا تھی، مختلف قسم کے بہانے۔ جب دین کے بارے میں قربانی آتی ہے اس وقت منافق پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ بات منافقین ہے۔ اور دیکھو میرے نبی کا توکل، یہاں کتنی ضرورت تھی افرادی قوت کی۔ حدیث میں آتا ہے جس نے بھی جانے کی اجازت مانگی، میرے نبی نے فرمایا تجھے اجازت، تجھے جس نے بھی اجازت مانگی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ضرورت نہیں دیکھ رہے، مقابلہ نہیں دیکھ رہے، نہیں فرمایا جس نے بھی اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا جا، تجھے کیا ہے۔ قرآن نے سارا نقشہ کھینچ دیا کہ یہ گھروں کا بہانہ بنا کے آپ سے اجازت مانگتے،
کوئی گھر غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، ماذ فرار چاہتے ہیں جنگ سے. اور ان کی پوزیشن کیا ہے؟ اندر کی پوزیشن. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر دشمن کافر وہ مدینہ کے اطراف سے داخل ہو جائیں اندر، ثُمَّ سُئِلَ الْفِتْنَةِ، پھر انہی منافقوں سے فتنے کے بارے میں سوال کریں کہ تم ہمارے ساتھ مل کر آؤ مسلمانوں کو قتل کریں، لَآتَوْهَا، تو یہ دیر بھی نہ لگائیں، یہ ان کی پیشکش کو اسی وقت قبول کر لیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مارتے ہیں. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اس وقت یہ اپنے گھر میں بالکل تھوڑا سا ٹھہرتے، یعنی میں تلوار چاہ گنا، میں ذرا نیزہ چاہ گنا، میں اپنی زرہ پہن گنا، اتنی دیر یہ گھر میں لکھاتے. یہ کافروں کے ساتھ ان کی اتنی دوستیاں ہیں. آج یہی کافر جو باہر بیٹھے ہیں اگر اندر داخل ہو جائیں اور ان جو آپ سے اجازت مانگ کر گھر جا رہے ہیں نا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بے حفاظتی کا سامان بے حفاظتی ہے، یہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اگر کافر اندر داخل ہو جائیں اور انہی سے تمہارے خلاف مدد مانگیں تو یہ تھوڑی دیر گھر ٹھہریں، وہ بھی کسی ضرورت کے لیے، میں پانی پیا ہوا، میں روٹی کھا ہوا، یا میں تلوار چاہ کے ہونے. یہ منافق کی کیفیت. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی. میدان احد میں یہ مانگے، انہوں نے پھر حضور کے ساتھ وعدہ کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی میں نے احد بیان کیا ہے نا، 300 منافق عین میدان کارزار میں دشمن کی آنکھوں کے سامنے پلٹ آیا تھا. انہوں نے پھر وعدہ کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، آئندہ ایسا نہیں کرنا، ہمارے ساتھ اعتماد کر لو. تو قرآن نے یہ بات کہی. انہوں نے اس سے پہلے بھی معاہدہ کیا کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اللہ کے عہد کے پوتر. اور حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، ایک مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. جہاں ایک بندے نے ایک مرتبہ دھوکہ دے دیا ہے پھر اس کے اوپر اعتماد کی کوئی گنجائش باقی، پھر وہ حماقت ہی ہے نا کہ دوبارہ اس کے اوپر اعتماد کرنا. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، کل میرا پیغمبر آپ ان کو بتا دیں، لن ینفعکم الفرار، تمہیں جنگ سے بھاگنا نفع نہیں دے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اول قتل، یا قتل سے بھاگ رہے ہو، موت جہاد کے بغیر بھی آ جائے کرتی. بھائی جنگوں میں سارے لوگ مر جاتے ہیں؟ سارے تو نہیں مرتے. انہیں کہہ دو بھاگنا نہ موت سے بچا سکتا ہے نہ قتل سے بچا سکتا ہے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بھاگ کر اگر بچ بھی گئے تم تو تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے، پھر بھی موت آئے گی. کتنا زندہ رہے گا بھائی؟ کتنا زندہ رہے گا؟ موت سے بچ جائے گا، جنگ سے بھاگ کر موت سے بچ جائے گا. موت نے پھر بھی آنا ہے. انہیں بتا دو جنگوں کے اندر موت نہیں ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سے زیادہ جنگیں لڑی. پہلے حالت کفر میں حضور کے خلاف لڑتے رہے، پھر اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں جنگیں لگیں. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں خالد ابن ولید کا کوئی نہ کوئی زخم موجود نہ ہو. بستر کے اوپر رو رہے ہیں. کسی آنے والے نے پوچھا خالد ابن ولید مسلمانوں کے سپہ سالار ہو کر موت سے ڈر رہے ہو، اس لیے رو رہے ہو؟ خالد ابن ولید کہتے ہیں اس لیے نہیں رہا، خالد ابن ولید موت سے نہیں ڈر رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں بستر پر مر رہا ہوں. 120 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اللہ نے موت شہادت کی نہیں دی. میں بزدلوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر جنگ کے اندر موت ہوتی تو خالد ابن ولید کب کا مر چکا ہوتا. دلیری سیکھ لو. دلیری سیکھیں گے؟ کم از کم قرآن سیکھنے کے لیے تو دلیری سیکھ لو، سنت سیکھنے کے لیے تو دلیری سیکھ لیں، اپنے عقائد کو قرآن سنت کے مطابق بنانے کے لیے تو دلیری سیکھ لیں. یہ کیمرہ پھرے کوئی ویکھ نہ. اور جب تک یہ کیفیت ہوگی آپ کی وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت نہیں آئے گی. ہدایت کے فیصلے رب اسی وقت کرتا ہے جب آپ جس چیز کو دلائل حقہ سے صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. ڈٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے کو کافر کو، ڈٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے کو ننگے ہو جاؤ، ڈٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے کی بے ادبی کرو. ڈٹنے کا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہوں، جو آپ کو ناحق سمجھتا ہے
اس کو آسن انداز سے دلائل کے ذریعے محبت اور شفقت کے ساتھ اپنا پیغام بتائیں، بھئی یار یہ ہمارا پیغام ہے، اس کے اندر غلطی ہے، آپ ہمیں مطلع کریں، اگر نہیں غلطی تو میں نے قبول کر لی، آپ بھی قبول کر لیں، آپ نہیں قبول کرنا چاہتے تو کم از کم میرا راستہ تو نہ روکیں نا۔ سمجھیے بات، پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سارے پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا تھا۔ سارے پڑھ رہے ہو یا خاموش بیٹھے ہو؟ اس پڑھنے میں بڑی برکت ہے، جب استاذ پڑھاتا ہے اس پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ اذ جاءتکم جنود، جب کئی لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہو کر آ گئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے انہی لشکروں کے اوپر آندھی بھیج دی، وجنودا لم تروہا، اور ہم نے ان لشکروں کے خلاف ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم، اور یاد کرو اس وقت کو جب وہ تمہارے اوپر سے بھی چڑھ کر آ گئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی حملہ آور ہو گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کلیجے ڈر کے مارے منہ کو آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں شدید طریقے سے جھنجھوڑا گیا۔ باہر سے دشمن کا ڈر ہے، اندر بھوک ہے، اندر پیاس ہے، موسم کی سردی ہے، دشمن کا لشکر 4 گنا زیادہ ہے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہاں اللہ نے اس انعام کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور یاد کرو اور جب منافق یوں کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض دھوکہ ہے۔ یہ منافق کہہ رہے تھے اور بیمار لوگ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یوں کہا تھا، یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگو، لا مقام لکم،
تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ فرجعوا، لہذا اپنے گھروں کو واپس لوٹو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور انہی میں سے ایک جماعت نبی علیہ السلام سے گھر جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ یقولون، وہ یوں اجازت مانگ رہے تھے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ پڑے ہیں۔ وما ہی بعورا، حالانکہ قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، ان کا مقصد محض جنگ سے بھاگنا تھا۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر دشمن مدینہ کے چاروں طرف سے آ گھسے، اور ثم سئل الفتنہ، اور ان سے فساد میں شامل ہونے کی درخواست کرے کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قلع کما کر دو، لا توہا، تو یہ ضرور اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، ان کے مطالبے کے جواب میں تھوڑی دیر گھر ٹھہریں گے، فوراً باہر آ جائیں گے، فوراً۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حقیقت یہ ہے انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اللہ کے عہد کی باز پرس ضرور ہوگی۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، میرا پیغمبر ان کو کہہ دو، اگر تم موت یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، فائدہ اتنا ہی ملے گا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، ایک دن زندہ رہ کر یا 1 سال زندہ رہ کر یا 50 سال زندہ رہ کر، بالآخر موت ہے، بالآخر فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کو اجازت ہے، بھئی دعا کرتے ہیں اس